الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گزارشات کے لیے ایک سے زائد عنوانات ہیں. آج دنیا بھر میں ورلڈ واٹر ڈے منایا جا رہا ہے، پانی کا عالمی دن. پانی اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہی ہر چیز کی زندگی ہم نے بنائی ہے. سورہ فرقان میں ہے: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے یعنی بلندیوں سے صاف ستھرا پاکیزہ پانی اتارا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. تاکہ ہم اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کریں، وہ زرخیزی اور نباتات کے پیدا ہونے کے لیے خوشگوار ہو، سازگار ہو. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور پھر ہم اس پانی کو اپنی مخلوق میں سے چوپاؤں کے لیے اور بہت سے انسانوں کے لیے، بہت سی مخلوق کے لیے پینے کا سامان کر دیں. پانی کے استعمال میں احتیاط اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا: تم میں سے کوئی نہر کے کنارے پر بھی وضو کر رہا ہو تو پھر بھی اسے اسراف سے بچنا چاہیے. نہر کے کنارے پر بھی اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو پھر بھی پانی کے استعمال میں اسراف سے اسے بچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت ایک مرتبہ بھی وضو میں اعضاء کو دھویا ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں احادیث موجود ہیں. دو مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا ہے، اور تین مرتبہ اعضاء کو وضو کے دوران دھونے کے بعد ارشاد فرمایا: ھذا وضوئی ووضوء من قبلی. وضو کا یہ طریقہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا طریقہ رہا ہے. فمن زاد علی ذالک. اور جس نے اس پر اضافہ کیا، یعنی اس نے یہ سمجھا
کہ 3 مرتبہ آزاد ہونے سے میں پاکیزگی پوری طرح سے حاصل نہیں کر پایا، لہذا ثواب کی نیت سے مجھے 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ آزاد ہونے چاہیے۔ فمن زاد علی ذالک، جس نے اس پر اضافہ کیا، فقد اساء، اس نے گناہ کیا، وتعدی، اس نے سرکشی کی، زیادتی کی، وظلم، اور اس نے ظلم کیا۔ یعنی 3 جملے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمائے۔ فقد اساء، اس نے گناہ کا کام کیا، وتعدی، اس نے سرکشی کی، حکم ربانی اس کی خلاف ورزی کی جو تعلیم نبوی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ احکام ربانی تعلیمات نبویہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ وظلم، اور اس نے ظلم کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی کے استعمال میں احتیاط، پانی ہمارے ہاں کم ہو رہا ہے اور اسے بے دریغ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ پانی محفوظ کرنے کے ذرائع ہماری علاقائی اور لسانی صوبائی عصبیت کا شکار ہے۔ ہمیں یقینی بات ہے ان تنگنائیوں سے نکل کر قومی سطح پر پانی کو محفوظ کرنے کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آنے والے کل 23 مارچ پوری قوم یوم آزادی منانے کے لیے تیاریاں کر چکی ہے۔ ہماری نئی نسل گاڑیوں کے اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر اور ہلہ گلہ کر کے جس انداز سے یوم آزادی مناتی ہے، ان حالات میں انہیں ان قربانیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے جو حصول پاکستان کے لیے ہمارے بڑوں نے، مسلمانوں نے دی ہیں۔ پاکستان کی آزادی کا ایک طویل پس منظر ہے۔ آج سے قریباً 1300 سال پہلے 92 ہجری 711 عیسوی میں محمد بن قاسم، مسلمان کمانڈر، سندھ کے حکمران راجہ داہر کے ظلم کا شکار مسلمانوں کی نصرت کے لیے آئے اور راجہ داہر کو ان کے ہاتھوں شکست ہوئی اور سندھ دارالاسلام یا دارالسلام قرار پایا۔ آج بھی ہم سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں، اگرچہ محمد بن قاسم سے پہلے ہندوستان کے سمندر کے کنارے مسلمانوں کے قبائل آ چکے تھے، لیکن سندھ کو باب الاسلام اسی حوالے سے کہا جاتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری یعنی 1025 میں سلطان محمود غزنوی نے ہندو حکمرانوں کی افغانستان میں موجود اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں کا سلسلہ روکنے کے لیے ہندوستان پر حملے کیے۔ سلطان محمود غزنوی کو یہ کہنا کہ وہ صرف ہندوستان میں مال سمیٹنے کے لیے آتے تھے، یہ تاریخ سے ناواقفی یا جان بوجھ کر مسلمانوں سے عداوت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سومناتھ کو فتح کیا
پھر فتح سومنات کے بعد 1193 میں شہاب الدین غوری، پھر لاہور میں جن کا مزار ہے قطب الدین ایبک، اور پھر شمس الدین جو التمش کے نام سے مشہور ہیں، اصل میں تو التتمش لفظ ہے، جیسے حکمرانوں کی صورت میں مسلمان ہندوستان پر 1273 ہجری یعنی 1857 تک کسی نہ کسی صورت میں حکمران رہے۔ یہ 850 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ بر صغیر کے وہ علاقے جو پاکستان کا آج حصہ ہیں، یہاں 1100 سال اور باقی ہندوستان پر 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ 8 صدیوں تک مسلم حکومتیں رہنے کے باوجود مقامی اکثریت غیر مسلم رہی اور مسلمانوں نے جبراً انہیں کلمہ نہیں پڑھایا۔ نہ صرف غیر مسلموں کو ان کے پرسنل لاز پر عمل کرنے کا حق دیا، بلکہ اقتدار میں ان کو شریک رکھا۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستان سینکڑوں چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی ہندو ریاست مکمل طور پر پورے ہندوستان میں کبھی نہیں رہی، بلکہ آج بھی حقیقت یہ ہے کہ ہندو اکثریت میں نہیں ہے۔ جبراً انہوں نے بہت سی دیگر اقوام کو ہندو شمار کر رکھا ہے۔ بر صغیر کو ایک ملک مسلمانوں ہی نے آ کے بنایا ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے 1500 سال پہلے اشوک نامی ایک حکمران ایسا گزرا ہے جس نے ہندوستان کو ایک ریاست بنایا تھا، لیکن وہ بھی ہندو نہیں بلکہ بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا۔ اشوک کی موت کے بعد سلطنت پھر بکھر گئی اور 1857 تک مسلمان بر صغیر کے کسی نہ کسی حصے پر برسر اقتدار رہے، لیکن مسلمانوں کی عیش پرستیوں، حکمرانوں کی عیش پرستیوں اور مذہبی انحراف اور آپس میں لڑائیوں نے بالآخر انہیں اقتدار سے محروم کر دیا، اور برطانوی استعمار کی صورت میں فرعونی طرز حکومت رکھنے والی قوم اقتدار پر قابض ہوئی۔ فرعون کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض۔ فرعون بڑا سرکش تھا زمین پر، وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے ڈیوائڈ اینڈ رولز یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کے قانون کے تحت اقتدار پر قبضہ کیا۔ وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو، اپنی ریاست کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ انگریز آئے، تجارتی مراکز پر قابض ہوئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارتی سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی مقاصد حاصل کیے۔ 1837 میں فارسی زبان جو اس وقت سرکاری زبان تھی اس کو ختم کر کے انگریزی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر مسلط کیا، اور لارڈ میکالے کے دیے ہوئے نظام تعلیم کو ریاستی نظام تعلیم کے طور پر رائج کیا، جس کا مقصد صرف ہندوستان میں انگریزی حکومت کے ہمدرد افراد پیدا کرنا تھا۔ انگریزوں نے بر صغیر پر جو زیادتیاں کی ہیں ان کا مختصر تذکرہ عدالت عالیہ مدراس کے ایک انگریز جج
میلکم لوئس نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہم نے ہندوستان کی ذاتوں کو ذلیل کیا، ان کے قانون وراثت کو منسوخ کیا، شادی بیاہ کے قوانین بدلے۔ یہ پچھلے دنوں جو خواتین کے جلوس میں مخصوص جو جلوس میں ایک مرد نے جو الفاظ کہے وہ غالباً اسی بنیاد پر کہے، مذہبی رسم و رواج کی توہین کی اور عبادت گاہوں کی جاگیریں اور مدارس کے نام جو اوقاف تھے، وقف زمینیں، ان کو ضبط کیا، ریاستوں کا کنٹرول سنبھالا اور لوٹ کھسوٹ سے ملک کا استحصال کیا۔ یہی رائے چارلس نیپیئر نے بھی دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میرا بیان ذرا عجیب لگے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ظالم نیپولین نے جو مظالم اپنے دور میں کیے، نیپولین کے مظالم پر ایسٹ انڈیا کے مظالم کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ ان حالات میں مسلمانوں نے برطانوی سامراج سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف تحریکیں شروع کی۔ تحریک سیدین اس کی ایک مثال ہے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی قیادت میں تحریک سیدین کے ذریعے اس دور کے سکھ اقتدار کے مظالم سے بچاؤ کے لیے مسلمان آگے بڑھے، لیکن اندر سے ہی مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ موجود اقتدار کی حمایت میں اس تحریک کے خلاف ہوئے، نتیجتاً انہیں شہید کیا گیا۔ ایک تفصیل ہے شہدائے بالا کوٹ۔ اسی تحریک کے باقیات نے 1857 کی جنگ آزادی شروع کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ناکامی کے بعد علماء کو 500 علماء کو درختوں کی ٹہنیوں اور درختوں کی شاخ کے ساتھ پھانسیاں دی گئیں، اور بلکہ توپوں کے دہانوں پر باندھ کر انہیں اڑا دیا گیا۔ پھر تحریک آزادی ہند اور پھر تحریک قیام پاکستان۔ پاکستان کا نظریہ پیش کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں معلومات بڑی محدود ہے۔ حقیقت میں ہندوستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا نظریہ کے بانی کون ہیں تو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، اور شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بعد 1879 میں تقسیم ہند کا خیال جمال الدین افغانی رحمہ اللہ نے اس وقت ذکر کیا جب انہوں نے وسیع بنیادوں پر مسلم ریاست کے قیام کی تجویز دی، اور پھر بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جون 1928 میں خطبہ الہ آباد تو 1930 میں دیا گیا، جون 1928 میں مولانا اشرف علی تھانوی نے علماء کرام کے ایک اجتماع میں دارالسلام کے قیام کی تجویز پیش کی، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر اسلامی حکومت قائم ہو، سارے قوانین اور تعزیرات وغیرہ کا اجرا ہو، احکام شریعت کے مطابق ہوں، اور بیت المال قائم ہو، اور نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ قائم ہو، اور شرعی عدالتیں قائم ہوں، اور آزادی سے رب العزت کی عبادت بجا لائی جائے۔ اس مقصد کے لیے صرف مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے اور اسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا
ایک بڑی جماعت علماء کی مسلم لیگ کی حمایت ہی نہیں۔ حضرت تھانوی نے اپنے رفقا سمیت مسلم لیگ کی حمایت میں بہت سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی اور صوبہ سرحد کو پاکستان کے ساتھ ملانے میں مولانا شبیر احمد عثمانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اعتراف میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو مشرقی پاکستان میں پہلا پاکستانی پرچم لہرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی پرچم کشائی مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں کرائی گئی، اور مشرقی پاکستان کے چیف جسٹس کا حلف مولانا ظفر احمد عثمانی نے لیا، اور مغربی پاکستان میں پاکستان کے پرچم کی پہلی پرچم کشائی مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں کرائی گئی۔ قائد اعظم مرحوم نے کہا تھا کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان سے پرچم کشائی کرائی جائے، اور 19 دسمبر 1949 کو پنجاب کے گورنر سردار عبدالرب نشتر، جو چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، ان کے ہاتھوں مولانا شبیر احمد عثمانی کو ڈاکٹر آف اورینٹل لرننگ کی سند اعزازی طور پر پیش کی گئی، یعنی ڈاکٹریٹ کی سند۔ 1928 کے بعد 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال مشہور نے اپنے خطبہ الہ آباد میں ہندوستان کے لیے ایک جداگانہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ ان کے خیال میں وہ ریاست کیسی تھی، اس خطبے کے الفاظ پر میں آپ سے درخواست کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اب تو کچھ افراد ایسے رہ گئے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے لاشوں کے انبار سے گزرتے ہوئے پاکستان تک پہنچتے قافلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے بہنوں اور بیٹیوں کو کنووں میں کودتے ہوئے اپنی ناموس بچاتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے معصوم بچوں کو سکھوں کے نیزوں کی ان انیوں پر اچھلتا ہوا اور خون کے دریا سے گزر کر پاکستان کی سرزمین پر پیشانی ٹیک کے سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر آج جو نعرہ مخصوص طبقہ عام کر رہا ہے کہ پاکستان سیکولر ریاست کے طور پر بنانا چاہتے تھے قائد اعظم، ان کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے الگ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے نظام ریاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو اسلام کے اصولوں کے منافی کسی وطنی یا قومی اصول پر مبنی ہو۔ اور خطبے کے آخر میں فرمایا کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے پر اسلام اپنی مرکزیت قائم کرے۔ پھر 23 مارچ 1940 کو قیام پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا
اور متحدہ ہندوستان کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے کونے تک، درہ خیبر سے لے کے راس کماری تک اور مکران سے لے کے چاٹگام تک، انسانوں کے ایک سمندر نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر قیام پاکستان کے مقصد کو متعین کرنے کا جمہوری فیصلہ کیا ہے۔ یہ جمہوری فیصلہ ہے۔ آج کی نئی نسل کو یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا ہے، اور جو باتیں آج کے بعض اینکر پرسنز اور ٹی وی پر بیٹھ کر بعض سو کالڈ سکالرز پاکستان کے سیکولر ریاست ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا یہ جھوٹے ہیں یا بانیان پاکستان نے جو کچھ کہا تھا وہ منافق اور جھوٹے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سچ کہا۔ بابا قوم نے 1944 کو گاندھی کے نام جو خط لکھا، اس سے اسلام کے نظام زندگی کے بارے میں ان کی رائے واضح طور پر سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بالکل ہی ناواقف ہیں، یہ الفاظ ان کے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بالکل ہی ناواقف ہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ہمہ گیر ضابطہ حیات ہے۔ مذہبی، معاشرتی، دیوانی، معاشی، عدالتی غرض کے ہماری تمام مذہبی رسومات سے لے کر روز مرہ زندگی کے معاملات تک، روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک، اجتماعی حقوق سے لے کر انفرادی حقوق تک، اخلاقیات سے لے کر جرائم تک، اور دنیاوی سزاؤں سے لے کر آنے والی زندگی کی جزا و سزا تک کے تمام معاملات پر اس قرآن کی عملداری ہے۔ قیام پاکستان کے چند ماہ بعد فروری 1948 میں ایک اخباری انٹرویو میں قائد اعظم نے پاکستان کی اسلامی نظریاتی حیثیت کو انتہائی واضح الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا، غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا، پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے اور یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کی شکل اور حیت کیا ہوگی، لیکن اتنا یقین ہے اور اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دستور جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہوگا۔ ان اصولوں کا اطلاق آج کی عملی زندگی پر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوا تھا۔ قائد اعظم کے بعد قائد ملت لیاقت علی خان کی رائے بھی قیام پاکستان کا مقصد متعین کرتی ہے۔ آپ نے 9 فروری 1954 کو کراچی میں معتمر عالم اسلامی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حصول پاکستان کی تحریک کا یہ مقصد کبھی نہیں رہا کہ دنیا کے ممالک میں ایک ملک کا اضافہ کیا جائے۔ اس جد و جہد سے بر عظیم کے مسلمانوں کا مقصد اپنے لیے ایک ایسے خطے زمین کا حصول تھا جہاں اسلامی تصورات اور اصول حیات پر عمل اور اس کے ثمرات کا دنیا کے سامنے مظاہرہ کیا جائے۔ آپ نے جو تقریر فرمائی اس میں یہ جملہ بڑا اہم ہے،
آپ نے فرمایا پاکستان میں حکومت قرآن کریم کے احکام اور اصولوں کے مطابق چلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر 13 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی، اور اس میں قرارداد مقاصد میں یہ بنیادی 3 باتیں نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار حقیقی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، حکمران نائب ہوگا، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور اجتماعی انصاف کا نظام اسلامی اصولوں کے مطابق عمل میں لایا جائے، اور مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا۔ پھر 1954 کی دستوری سفارشات ہیں، پھر 1956 کا آئین ہے، پھر 1962 کا آئین، پھر 1973 کے دستوروں میں ہمیشہ اس عہد کو دہرایا جاتا رہا میرے بزرگوں اور دوستوں۔ پھر مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کے نے جن اسلامی دفعات کو پی سی او میں شامل کیا ہے، اس میں یہ بات آج دستور میں موجود ہے۔ آرٹیکل 2 میں کہا گیا کہ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا، اور آرٹیکل 2A میں کہا گیا کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ متصور ہوگی۔ آج لوگ قرارداد مقاصد کو آئین سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ قرارداد مقاصد پاکستان میں اب پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت محدود ہے۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد روز اول سے ہی ایک مخصوص مقتدر طبقہ اور مغرب زدہ چند لوگ اور عیسائی تنظیمیں اور بعض لادینی نظریات رکھنے والے سیاستدان پاکستان کو ایک سیکولر ریاست قرار دینے کے لیے بے قرار ہیں، اور رات دن اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اب تو یہ بات بہت نمایاں طور پر کہی جانے لگی ہے۔ ان حالات میں یہ حقیقت واضح کرنا میرا اور آپ کا قومی فریضہ ہے، اور شہدائے تحریک پاکستان کا ہم پر یہ قرض ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کے قیام کا مقصد، اور محمد الرسول اللہ پاکستان کے نظام کا مقصد۔ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ شریعت ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد پاکستان اور محمد الرسول اللہ طرز نظام پاکستان۔ جب پاک سرزمین کا نظام ہم ترانے میں کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کاش پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کی جگہ یوں ہوتا ترانے میں کہ پاک سرزمین کا نظام سنت سید انام، تو آج یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ بانی پاکستان کی تقاریر کے 100 اقتباسات، اس جملے پر غور کیجئے، بانی پاکستان کی تقریر کے 100 اقتباسات جو 1937 سے لے کر 1947 تک ہمارے ہاں محفوظ ہیں، اور 40 اقتباسات آزادی سے لے کے انتقال تک ان کی تقریروں کے محفوظ ہیں، وہ سب کے سب بالکل وہی ہیں جو قرارداد مقاصد میں مذکور ہیں۔ ان سب کو ایک طرف رکھ کر 11 اگست 1947 کی تقریر کو بنیاد بنا کر یہ کہنا
کہ قائد اعظم ایک سیکولر دستور یا ریاست کا تصور رکھتے تھے، یہ بانی پاکستان پر منافقت اور بددیانتی کا الزام لگانا ہے۔ قائد اعظم کی اس تقریر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، یہ جملے ہیں، ترجمہ اس کا عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ تو ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں ریاست کے شہری کی حیثیت میں۔ اب کون نہیں جانتا کہ اس تقریر میں بانی پاکستان نے اقلیتوں کو پاکستان کے ریاستی شہری کی حیثیت سے حاصل ہونے والے حقوق کی یقین دہانی کرائی، کہ آپ پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ ریاستی قوانین سب کے لیے برابر ہوں گے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اور پاکستان کے سابق چیف جسٹس ایس اے رحمان اور جسٹس منیر نے اس تقریر کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ ایک تقریر کا ایک اقتباس ایک طرف اور 140 تقاریر جو اس بات کے اظہار کے لیے ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر آج پوری قوم کو ایک آزاد ملک دیا ہے، آزادی دی ہے۔ یہ تمام نعمتیں اس پناہ گاہ کی وجہ سے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انہیں اور ان کی قوم کو غلامی کے کرب عظیم سے نجات دی۔ یہ احسان اللہ نے قرآن کریم میں بطور احسان جتایا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا احسان ہوا ان لوگوں پر جو زمین پر اور ملک میں کمزور طبقے کی حیثیت رکھتے تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں اور ملک میں کمزور ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں قیادت بخشے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں وارث بنائیں اس ریاست کا جو ان سے لی گئی تھی، چھینی گئی تھی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں ان کو اقتدار بخشیں۔ اسلام کے نفاذ کے لیے، مکمل طور پر اسلام کے نفاذ کے لیے ریاست کا وجود یہ لازمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں جو دعا ذکر کی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں ہجرت کر رہا ہوں، میری ہجرت بھی مبارک ہو اور میں جہاں جا رہا ہوں وہ جگہ بھی میرے لیے مبارک ہو۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے ایسا اقتدار بخش کہ جس میں تیری نصرت شامل حال ہے۔ پاکستان کی جو ہجرت ہے یہ تاریخ انسانیت کی بہت بڑی ایک مثالی ہجرت ہے جو مسلمانوں نے کی۔ تو آج ہم روشنیاں جلا کر ان کی قربانیوں کو جیسے ذکر کر رہے ہیں، اور میلے اور دھمالے ڈال کر اور سلنسر نکال کر ہلہ گلہ کر کے ان شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ ان کی قربانیوں کا اعتراف اس نعرے کو زندہ کرنے میں ہے جو اس وقت
پوری قوم کی زبان پر تھا، اور وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔